پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر نے الیکشن شیڈیول واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ مطالبہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب آزاد کشمیر گزشتہ کئی ہفتوں سے شدید سیاسی کشیدگی، احتجاج، دھرنوں اور حکومت و جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان بڑھتے ہوئے اختلاف کی زد میں ہے۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین نے کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد پریس بریفنگ کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات آزادانہ، منصفانہ اور پرامن انتخابات کے لیے بالکل بھی موزوں نہیں ہیں، اسی لیے الیکشن شیڈیول پر نظر ثانی کی جائے۔ یہ بیان صرف ایک سیاسی مطالبہ نہیں ہے بلکہ موجودہ سیاسی صورتحال پر ایک بڑا سوالیہ نشان بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک بڑی سیاسی جماعت خود انتخابات کے انعقاد پر تحفظات کا اظہار کر رہی ہے تو کیا واقعی آزاد کشمیر میں انتخابی ماحول موجود ہے؟ اور اسی دوران پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق کا ایک بیان بھی سیاسی بحث کا مرکز بن گیا۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ کشمیر کی خود مختاری کی بات کرنے والوں کو محض غدار قرار دینا درست نہیں ہے، کیونکہ کشمیری عوام کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور پاکستان سے ان کی وابستگی ایک حقیقت ہے۔ ان کے مطابق ریاست کے مستقبل سے متعلق کوئی بھی فیصلہ، چاہے وہ الحاق کے حق میں ہو یا چاہے وہ خود مختاری کے کسی موقف سے متعلق ہو، وہ طاقت، جبر یا تصادم کے ذریعے نہیں بلکہ دلیل، مذاکرات اور جمہوری طریقے سے حاصل ہونے والی عوامی رائے کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت سب سے اہم مسئلہ مقبوضہ کشمیر ہے، جو آج بھی بھارتی تسلط میں ہے، اس لیے داخلی تنازعات میں الجھنے کے بجائے اصلی مسئلے پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے۔ یہ بیان سامنے آنے کے بعد ایک نئی سیاسی بحث ضرور چھڑ گئی ہے۔ آخر کیا اختلاف رائے رکھنے والے ہر شخص کو غدار قرار دینا مسئلے کا حل ہے، یا ایسے حساس معاملات پر مزید برداشت، مکالمے اور سیاسی بصیرت کی ضرورت ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت اس مطالبے کو سنجیدگی سے لے گی یا انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہی کروانے پر اصرار کرے گی؟ اگر حالات واقعی معمول کے مطابق ہیں تو پھر ایک بڑی سیاسی جماعت کو الیکشن شیڈیول واپس لینے کا مطالبہ ہی کیوں کرنا پڑا؟ اور اگر حالات معمول کے مطابق نہیں ہیں تو پھر حکومت کی اولین ترجیح انتخابی سرگرمیاں ہونی چاہیے یا پہلے امن و استحکام کی بحالی؟ یہاں ایک سوال پیپلز پارٹی سے بھی بنتا ہے کہ اگر آج آپ موجودہ حالات کو انتخابات کے لیے ناموزوں قرار دے رہے ہیں تو گزشتہ کئی ہفتوں سے جب احتجاج، دھرنے اور کشیدگی بڑھ رہی تھی، اس وقت آپ نے حکومت اور احتجاج کرنے والوں کے درمیان مؤثر کردار کیوں ادا نہیں کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو عوام کی طرف سے ہے۔ کیا یہ مطالبہ عوامی مفاد میں ہے یا انتخابی حکمت عملی کا حصہ؟ یہ سوال اسی لیے اہم ہے کیونکہ عوام اب صرف بیانات نہیں بلکہ عملی کردار دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی مسلسل یہ موقف اختیار کیے ہوئے ہیں کہ حکومت نے عوام سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے، معاہدوں پر عمل درآمد نہیں ہوا اور اسی لیے احتجاج جاری ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو حکومت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ وضاحت کرے کہ آخر وہ کون سی وجوہات تھیں، وہ کون سی وجہ بنی کہ جن کی وجہ سے جو معاملات ہیں اس نہج تک پہنچے۔ طاقت کا استعمال وقتی طور پر راستے تو خالی کروا سکتا ہے لیکن عوام کے دلوں میں پیدا ہونے والی دوریاں بالکل ختم نہیں کر سکتا۔ اس سارے منظرنامے میں سب سے زیادہ متاثر کون ہے؟ نہ حکومت، نہ اپوزیشن، نہ احتجاجی قیادت بلکہ عام کشمیری۔ وہ کشمیری جس کا کاروبار متاثر ہوا، جس کے بچے تعلیم سے محروم ہوئے، جسے روزگار، علاج اور معمول کی جو زندگی ہے اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی لیے آج ایک عام شہری کی حیثیت سے سوال صرف اتنا ہے کہ آخر اس بحران کا اختتام کب ہوگا؟ کیا تمام سیاسی قوتیں اپنے موقف سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر عوام کے لیے ایک قدم آگے بڑھنے کو تیار ہیں؟ خواجہ سعد رفیق کی یہ بات اپنی جگہ اہم ہے کہ اصل مسئلہ مقبوضہ کشمیر ہے اور داخلی اختلافات میں الجھنے کے بجائے قومی مفاد کو مقدم رکھنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ بھی ہے کہ اگر اندرونی سیاسی کشیدگی اسی طرح بڑھتی رہی تو کیا اس سے کشمیر کوز مضبوط ہوگا یا مزید کمزور؟ کیا تمام سیاسی قوتیں اپنے اختلافات کو پس پشت ڈال کر ایک مشترکہ قومی موقف اختیار کر سکتی ہیں یا پھر ہر جماعت اپنی سیاسی حکمت عملی کو ہی ترجیح دیتی رہے گی؟ آنے والے دن آزاد کشمیر کی سیاست کے لیے انتہائی اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ حکومت، اپوزیشن، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور دیگر تمام سٹیک ہولڈرز کے فیصلے نہ صرف انتخابی عمل بلکہ پورے خطے کے سیاسی مستقبل پر اثر انداز ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اختلافات مذاکرات کی میز تک پہنچتے ہیں یا پھر سیاسی درجہ حرارت مزید بڑھتا ہے، کیونکہ آخرکار جیت کسی ایک جماعت کی نہیں بلکہ آزاد کشمیر کے عوام کی ہونی چاہیے اور یہی اس وقت سب سے بڑا امتحان بھی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔